کریم کی تلاوت کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ آج قرآن کریم کے 5ویں پارے والمحسنات یاد رکھیں، ہر پارے کا نام الگ ہے۔ پہلے پارے کا نام الف لام میم، ہم تک کو پاروں کا نام یاد ہے لیکن یادداشت نہیں ہے۔ پہلے پارے کا نام الف لام میم، دہرائیں الفاظ کو، دہرانا۔ پہلے پارے کا نام الف لام میم، دوسرے پارے کا نام سیاقون، تیسرے پارے کا نام تلک الرسل، تیسرے پارے کا نام، چوتھے پارے کا نام لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، پانچویں پارے کا نام جو آج والمحسنات، کیا نام ہے؟ 5 پارے، آج 5ویں منزل ہے، 5واں رمضان ہے۔ اور سورہ نساء، نساء یعنی عورتوں والا سورہ، یاد رکھیں ہر ایک سورہ ہے قرآن کریم میں، یاد رکھیں۔ سورہ نساء کی 62 آیت نمبر 59، توجہ کریے۔ سورہ نساء کی 59 آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں پڑھا آپ دہرائیں، اور صرف پڑھنا رٹنا دنیا رٹ رہی ہے لیکن ہم تک نہیں رٹ رہی ہے، ہم ہیں ترجمے کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں، تم میں جو اولی الامر منکم، یہ عربی گرامر میں سے ہے کہ تم میں سے جو صاحبان امر ہیں۔ ہر زبان کی یہ گرامر ہوتی ہے، منکم یعنی تم میں سے جو صاحبان امر ہیں۔ ہم میں سے کون سا ہے؟ 14 معصومین ہمارے صاحبان امر ہیں، اور آج ہمارا امام جو صاحب عصر ہے، جو صاحب امر ہے، وہ قبل الغیب ہے، عصر ہے، امام ہے۔ تم میں جو صاحب امر ہے، ہمارا اسے صاحب عصر کہتے ہیں۔ امام کا لقب کیا ہے؟ تم میں سے جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت، سب سے پہلے اطاعت کسی کا اللہ نے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور صاحب امر کی اطاعت، تم میں جو صاحب امر ہے ان کی اطاعت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد، لڑائی جھگڑا ادھر سے یا ادھر سے، کہیں سے کسی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں یا سماجی معاملے میں یا دینی معاملے میں فساد ہو جائے، تنازع، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تم میں سے کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ، یعنی فیصلہ کسی طرف کر دو آپ، اللہ کی طرف، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم آپس میں لڑنے سے کیا پتا ہے؟ آپ کو نقصان ہوگا، میرا نقصان ہوگا، میرے مال نقصان ہوگا، آپ کے مال نقصان ہوتا ہے، جان چھوڑا۔ اس لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ پر چھوڑو، اللہ فیصلہ کرے گا، اس کا رسول فیصلہ کرے گا۔ وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ، اگر آپ صاحبان ایمان میں سے ہیں، عزیزان گرامی غور فرمائیں، اور بل باللہ، اللہ پر ایمان ہو، یوم الآخرہ اور آخرت میں ایمان۔ وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ، اگر تم مومنین میں سے، اگر تم صاحبان ایمان میں سے، ذَلِكَ خَيْرٌ أَحْسَنُ، یہ تمہارے لیے بہترین اچھا فیصلہ ہے، سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے؟ اگر آپس میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہے، اختلاف میں تنازع میں نقصان ہو سکتا ہے،
اس لیے اللہ فیصلہ، اس کا رسول فیصلہ کرے. اگر تم میں سے اگر آپ صاحبان ایمان ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، یہ بہترین صلوات محمد علیہ. میں نے ترجمہ پیش کیا. اب تفصیل بس یہ روایت سلیم بن قیس ہلالی، نام یاد رکھیں. یہ تاریخ شیعت کا بہت بڑا مورخ ہے. جہاں شیعوں کو قتل کیا جا رہا، اس نے تقیہ کے عالم میں ایمان کو چھپا کے روایات کو تحریر کیا، کتابوں کو تحریر کرنے کے بعد چھپا بھی دیا، تاکہ دشمن اتنے حاوی ہو گئے تھے کہ شیعوں کی کتابوں کو چلا دے. اگر معلوم ہو جائے کوئی شیعہ ہے فوراً اس کو قتل کر دیا. ایسے عالم میں اس مورخ نے، یاد رکھیں گے بہت بڑا مورخ ہے، مولا کائنات کی حیات سلیم بن قیس ہلالی مولا کے پاس آئے. مولا یا علی یہ بتائیے، ہمارا دل چاہتا یہ ہے کہ آپ اپنے تمام جانشینوں کے نام بتائیں، اپنے تمام نائبین کے نام بتائیں، اوصیاء کے نام بتائیں. مولا فرماتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی تم نے بہت اچھا سوال کیا. ایک دن میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے اوصیاء کون ہوں گے، ہمارے نائبین کون ہوں گے، جانشین کون ہوں گے؟ تو نبی نے ایک ایک نام بتایا. کیا؟ ایک اوصیاء کے نام. سلیم بن قیس ہلالی نے فرمایا مولا جلد آپ بتائیے وہ نام، جلد بتائیے وہ نام. اور مولا فرماتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی یاد رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے اوصیاء وہ ہوں گے جو حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے. اور میرے اوصیاء وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے. اگر بارش ہوتی ہے تو آل محمد کی وجہ سے، 14 معصومین کی وجہ سے. پھر فرماتے ہیں دنیا میں مومنین کی، دنیا میں لوگوں کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں میرے اوصیاء میں، ہمارے جانشین، ہمارے اولیاء کے ذریعے سے. عذاب دور ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں میرے اوصیاء کے ذریعے سے. پھر فرماتے ہیں یا علی، مولا فرماتے ہیں رسول نے فرمایا یا علی میرا پہلا جانشین. میں نے غدیر میں اعلان کیا یا علی تم، اور تمہارے بعد تمہارا بیٹا، بڑا بیٹا حسن، اس کے بعد تمہارا چھوٹا بیٹا حسین. پھر سلیم بن قیس ہلالی پیغمبر نے اس طرح نام لیا کہ علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی. اور پھر سلیم بن قیس ہلالی یاد رکھو، پھر رسول اللہ نے کہا ابو الحسن حجت القائم علیہ السلام. سلیم بن قیس ہلالی جب نبی نے سارے نام بیان کیے، جب آخری جانشین کی باری آئی تو نبی نے نام نہیں لیا، لقب کے ذریعے سے بات کا ابو الحسن حجت القائم، جو قائم، حجت قائم، نام نہیں لیا. میں نے پوچھا نبی سے یا نبی اللہ آپ نے سب کے نام لے لیے لیکن آخری جانشین کا نام کیوں نہیں لیا؟ سلیم یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا اشاروں میں کہا میری آخری جو حجت ہوگی، آخری جانشین، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، میرے نام پر. پھر بھی نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. یہ ہم سب کو پیغام نبی نے دیا کہ ہم نام نہ لیں، یاد کرتے رہیں.
نام اشارہ کر دیا نبی. نبی کا نام کیا ہے؟ نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہ میرے نام پر ہوگا اس کا نام، لیکن نام پھر فرماتے ہیں یاری یاد رکھنا اگر دنیا میں اللہ بارش کرتا ہے، پھر آخری جملے تو اس امام کی وجہ سے، امام کی وجہ سے حاجتیں قبول ہوتی ہیں تو امام کی وجہ سے. بارہ امام کو اشارہ کیا کہ وقت امام کی وجہ سے اللہ رحمتوں کو نزول کرتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. پھر آخر میں فرمایا یاری یاد رکھنا وہ ہماری حجت وہ ہوگی جس کے ساتھ قرآن ہوگا، جس کے ساتھ قرآن ہوگا، اور وہ قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ، وہ قرآن سے جدا ہو نہیں سکتا، قرآن اس سے جدا ہو نہیں سکتا ہے. دیکھیے کربلا میں ہم واقع کربلا سماعت کرتے ہیں، جس مبارک میں امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہے، سر کو شام کے بازار میں قرآن کی تلاوت، قرآن جدا نہیں. ایسے ہی ہمارے آپ کی امام پردہ غیب میں ہے لیکن قرآن جدا نہیں ہے. اب آپ عزیزان گرامی سیرت پیغمبر فرماتے ہیں وہ ایسا پردہ ہوگا کہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے لیکن وہ ہر ایک کو دیکھتا ہوگا. ایک ایک لمحے کو ہمارے امام دیکھ رہے ہیں. ہمارا قدم کہاں جا رہا ہے امام دیکھ رہے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں امام سن رہے ہیں. ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ہم کس کو ستا رہے ہیں، کس کو پریشان کر رہے ہیں، ہر ایک خبر امام کو رہتی ہے. بس عزیزان گرامی پھر آخر میں نبی نے علی سے فرمایا یا علی تم اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو پیغام دو کہ اس حجت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس امام کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ حجت حسن پڑھیں. اب اس کے لیے حجت کیا ہے؟ دیکھیں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں امام کے لیے. امام کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ امام ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اجازت دے کہ ہم ان کے سامنے رہیں اور یہ ہمیں دیکھیں. وہ تو ہے ہمارے سامنے لیکن یہ سب مومنین ہمیں دیکھیں. پردہ کس چیز کا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اجازت دے کہ دنیا کے لوگ ہمیں دیکھیں، ہم انہیں دیکھیں. ہم دیکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے دنیا کے لوگ دیکھیں. پروردگار آپ پردہ ہیں، پردہ سمجھے کہ امام دیکھتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. دعا ہے پروردگار سے، پروردگار کی واسطہ